اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اور جو پڑھی جاتی ہیں اور وَاتْلُ اور جو تلاوت کی جاتی ہیں آپ کی طرف وہی من کتاب ربک آپ کے رب کی طرف سے لا مبدل لکلماتہ تو نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کی بات کو، اس کے کلمے کو، ولن تجد من دونہ ملتحدا اور تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے علاوہ کوئی چھپنے کی جگہ۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ اور آپ روکے رکھیے اپنی جان کو، وَاصْبِرْ یہاں روکنے کے معنی میں، اور آپ روکے رکھیے اپنی جان کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداوۃ والعشی صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، یریدون وجہہ اور وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم اور آپ نہیں دوڑیں آپ کی آنکھیں ان پر، ترید زینت الحیات الدنیا تو تلاش کرتا ہے، نہیں دوڑیں آپ کی آنکھیں ان کو چھوڑ کر، اور تو تلاش کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کی رونق کی، ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا اور آپ نہیں کہنا مانیے ان کی جن کے دل غافل ہیں عن ذکرنا ہماری یاد سے، واتبع ہواہ اور وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا اور ان کا کام ہے حد پر نہ رہنا، وقل الحق من ربکم اور آپ کہیے کہ سچی بات ہے تیرے رب کی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر پس جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو شخص چاہے انکار کرے، انا اعتدنا للظالمین نارا بے شک ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ظالمین کے لیے آگ کو، احاط بہم سرادقها کہ وہ گھیر رہی ہے وہ ان کو چاروں طرف سے، گھیر رہی ہے ان کو اس کی قناتیں، سرادق کا جو اصل ترجمہ ہے یہاں پر قنادوں کے معنی میں ہے کہ گھیر رہی ہیں ان کو آگ کی قناتیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ مدد طلب کریں اور اگر وہ فریاد کریں، یغاثوا بماء کالمہل تو وہ ملے گا ان کو، یغاثوا تو ملے گا ان کو بماء ایسا پانی، کالمہل یشوی الوجوہ جو بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، بئس الشراب کتنا برا ہے وہ پینے کا پانی، وساءت مرتفقا اور کتنا ہی برا ہے آرام۔ ہم سورہ کہف کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ یہود کی طرف سے پوچھے گئے 3 سوالات کا تذکرہ آیا تھا کہ یہودی جو ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سوال جو ہے بھیجنے کا ان مشرکین مکہ کو ذکر کیا تھا کہ 3 سوال پوچھو ان سے جا کے اگر سوال کا جواب دے دیں تو کیا ہے کہ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اچھا تو 3 سوالوں میں پہلا سوال تو اصحاب کہف کے بارے میں تھے اور وہ اصحاب کہف کا جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دوسری کس چیز کا ذکر کیا ہے، دوسری اس چیز کا ذکر کیا کہ نبی آپ ان لوگوں سے کہیے کہ یہ جو آپ کے پاس رب کی کتاب آتی ہے یہ وحی کے ذریعے، یعنی قرآن مجید میں ہی تو ان کا اختلاف تھا، تو یہ جو کتاب آتی ہے یہ رب کی طرف سے ہے، اور لا مبدل لکلماتہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھ دیا ہے اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اگر قرآن کے اندر قیامت لکھ دی تو قیامت آئے گی، اگر اللہ نے عذاب لکھ دیا تو عذاب ہوگا نافرمانوں کو، اگر اللہ نے فرما برداروں کے لیے جنت لکھ دی تو جنت ہوگی۔ اللہ نے جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے ہر طریقے سے وہ جو ہے وہ اللہ کا وعدہ مکمل ہوگا۔ اور اے نبی
ولن تجد من دونہ، آپ نہیں اور وہ نہیں پائیں گے اس کے سوا چھپنے کی جگہ۔ کہ یہ جو لوگ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ کمیاں دیکھتے ہیں، عیب دیکھتے ہیں، تو آپ ان کی فکر نہ کیجیے، کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان میں بہت سارے تو ایسے تھے، اکثر ہی ایسے تھے جو کہ اسلام کے بھی خلاف تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی خلاف تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تسلی دی کہ نبی یہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں اور اسلام کے خلاف جو ہے یہ سازشیں کرتے ہیں، تو آپ ان کی جو ہے زیادہ فکر نہ کریے۔ یہ آپ نہ سوچئے کہ ان لوگوں کی وجہ سے دین اسلام کو ترقی کیسے ملے گی، نہیں، اللہ نے دین اسلام کو غالب کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دین اسلام دنیا میں غالب ہو کر رہے گا، چاہے کتنی بھی سازشیں کر لیں، کتنا بھی اسلام کے خلاف جو ہے وہ منصوبہ بندی کر لیں، لیکن ان سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کمزور پڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے اسلام غالب آئے گا، اور ساری دنیا کے جو مخالف ہیں وہ مل کر بھی اللہ کے وعدے کو روک نہیں سکتے۔ اور پھر جو ہے آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ واصبر، آپ جو ہے اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں سے۔ یہاں پر اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ آیات کیوں نازل ہوئی؟ تو دیکھیے اس آیات کے اندر جو ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ والی جو آیت ہے اس کے اندر جو ہے ایک واقعہ ہے شان نزول کا، کہ مکہ کا ایک مشرکین مکہ میں سے ایک سردار تھا، اس کا نام ہے عیینہ بن حسن فزاری۔ یہ شخص مشرکین مکہ میں سے سردار تھا، اور جو ہے ایک مرتبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو جب یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اس وقت آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے صحابی، اور جو صحابہ میں سے جو غریب صحابی تھی نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، غربا جو تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب غریب صحابہ تھے تو ان کا لباس بھی خستہ تھا، اور ان کی جو حیت تھی، حالت تھی جسمانی، وہ بھی فقیرانہ تھی۔ ظاہر ہے ایک امیر آدمی ہے، اس کا رہن سہن اور طور طریقہ، لباس، ہر چیز سے پتہ چلتا ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کے بھی لباس سے اور اس کے طور طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ شخص غریب ہے۔ تو جب وہ شخص مالدار تھا، جب آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ بھی غریب صحابہ کے اندر تھے اور باقی جو دوسرے تھے وہ بھی، تو اس طرح کے غربا کا مجمع تھا۔ تو یہ جو عیینہ بن حسن تھا یہ کہنے لگا کہ ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہنے لگا ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد جو غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ وہ تو مالدار تھا۔ کہا کہ اتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے، اور جو ہے ان کا حال اتنا برا ہو رہا ہے، بوسیدہ حال ہو رہا ہے، اس لیے ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی محفل میں آ کر بیٹھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں تو آپ، یعنی اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ان کو اپنی محفل سے ہٹا دیا کریں، یا پھر یوں کریں کہ آپ ہمارے لیے نا ایک الگ سے مجلس قائم کریں کہ جس میں صرف جو ہے ہمارے علاقے کے، برادری کے، خاندان کے، شہر کے جو مالدار طبقہ ہے نا بس وہ آیا کرے، اور یہ جو غریب لوگ ہیں نا بیچارے ان کو الگ بٹھایا کریں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو ایک اور شخص ہے، ان کا نام تھا امیہ بن خلف، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہ جو غریب جو ہے نا صحابہ آپ کے، ان کو جو ہے نا اپنے الگ رکھا کریں، اور قریش مکہ کو جو ہے اور مکہ کے سرداروں کو آپ الگ رکھا، یعنی آپ ان کی محفل الگ بنا لیں، ان کی الگ کر دیں۔ جب یہ اپنے جیسے مرتبے کے لوگوں میں آ کے بیٹھیں گے تو یہ دین اسلام قبول کر لیں گے، اور ان کی وجہ سے جب دین اسلام قبول کر لیں گے تو دین اسلام کو کیا ملے گی؟ ترقی ملے گی، دین کو ترقی ہوگی۔ یہ ایک واقعہ، اس طرح کے اور بھی واقعے ہوئے تھے۔ تو ایسے واقعات کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کیا، اور اس میں سختی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے لوگوں کے مشوروں کو قبول کرنے سے جو ہے وہ کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا، کہ آپ جو ہے ہرگز ایسے لوگوں کا جو ہے مشورہ قبول نہ کریں۔ اور ان کے کہیں چاہتے ہیں کہ ان غریب صحابہ کو اپنی مجلسوں سے ہٹا دیں، تو کہا کہ نہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، باندھ کر رکھیں ان کے ساتھ، یعنی جو غریب صحابہ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کر رکھیں۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے تعلقات
اور آپ کی ترجیحات، آپ کا رویہ، آپ کی شفقت ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کو مشورہ لینا ہے تو ان امیروں کو چھوڑ کر ان غریبوں سے مشورہ لیں۔ آپ کو اگر مدد چاہیے، کوئی کام ہے، تو آپ ان غریبوں سے مدد لیں۔ اور اللہ نے اس کی حکمت بھی بتا دی آگے والی آیات کے اندر کہ ان غریبوں کو ساتھ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صبح و شام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا یہ ان کے دلوں میں اخلاص بھی ہوتا ہے، زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حال ان کے خستہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی مدد اور نصرت کو کھینچ کر لے کر آتی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے اللہ کی مدد اور نصرت آسمان سے اترا کرتی ہے۔ لہٰذا آپ ایسے لوگوں کو قریب رکھیں، اپنی محفلوں سے نہ نکالیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یا جب تک اسلام کی طاقت نہیں بڑھ رہی تو ان کا یہ حال ہے، لیکن جب اسلام کی طاقت شان و شوکت ملے گی ان کا یہ حال نہیں رہے گا۔ اور پھر جو ہے آگے اللہ پاک نے جو ہے یہ جو قریش مکہ جو تھے ان کے لیے بھی حکم دیا کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جو مالدار ہیں، کافر بھی تھے مالدار بھی تھے، تو کہا کہ ان لوگوں سے دور رکھیں، کیونکہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اگر ایمان نہ ہو تو ویسے ہی کافر ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ان کے دل بالکل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، یہ تو مانتے ہی نہیں اللہ کو، یہ سب کے سب اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے بالکل بھی جو ہے ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ اب اس امیہ بن جہمی جو امیہ بن خلف جو تھا، اس نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا تھا نا کہ دونوں کی محفلیں الگ کر دیں، مالداروں کی الگ کر دیں اور غریبوں کی جو ہے وہ الگ کر دیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اس مشورے کو قبول کرنے سے سختی کے ساتھ روکا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر مالداروں کی محفل الگ قائم کر دی جاتی تو اس سے غریب مسلمانوں کی دل شکنی ہوتی کہ وہ تو اللہ کے لیے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، لیکن مالداروں کا جب طبقہ الگ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ حوصلہ شکنی ہوتی۔ اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں فرمایا ہے کہ میرے یہ غریب جو بندے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ تو یہ سارا جو ہے قصہ قرآن کریم کی آیت کے اندر بیان کیا۔ اب دیکھیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ روک کر رکھیے اپنے آپ کو مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یہاں سے ان غریبوں کا ذکر ہے، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنا رب کو صبح اور شام، اور وہ چاہتے ہیں یریدون وجہہ، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا کو، ان کی ساری یعنی کہ محنتوں کا مرکز اللہ کی خوشنودی ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہیں دوڑیں تیری آنکھیں ان سے، یعنی کہ آپ اپنی توجہ کو ان سے دور نہ کریں، آپ کی ساری توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے۔ اور فرمایا ترید زینت الحیات دنیا، جو لوگ دنیا کی زندگی کی زینت کو تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کافر، ان سے مراد وہ مالدار کافر ہیں، تو یہ جو مشورے دے رہے ہیں نا دونوں کی محفلیں الگ الگ کر لیں، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، آپ کہنا نہ مانیے ان لوگوں کا جن کے دل غافل ہیں عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے۔ جو مشورے دینے والے ہیں یہ بھی غلط، اور جو آپ کو چاہتے ہیں کہ ہماری محفلیں الگ کر دیں یہ بھی غلط۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ نفسانی خواہشات میں سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ ہے کفر کی، کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان ایمان والوں کو جو ہے نبی کے پاس سے کیا کر دیں؟ ہٹا دیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ ہے کیا؟ حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے باہر نکلنے والے، آپ جو ہے ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور اللہ نے فرمایا وَقُلْ، آپ ان سے کہیے، آپ ان کو کیا کریے؟ جواب دیجئے، وَقُلْ، آپ کہیے الحق من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے حق بات ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں حق بیان کر دیا، اور یہ حق سب کے لیے ہے، مالداروں کے لیے بھی ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، پر جو شخص چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کیا کرے؟ اس حق کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، اور نبوت کا انکار کر دے۔ اور آگے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا، اب اللہ نے ان کا انجام بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اور
نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے اور حق یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان نہیں لے کر آتے، ہم نے ان ظالمین کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ تو جہنم کی جو ہے آگ تیار کر کے رکھی ہے، اور اس آگ کے اندر کیا ہیں؟ قناتیں ہیں، کہ وہ آگ ان کو گھیرے ہوئی ہے۔ اب آگ کی قناتیں، کہیں آگ کے ستون کا ذکر بھی آیا ہے جو ہم نے پہلے سبقوں کے اندر پڑھا ہے۔ آگ کی قناتیں، دیکھیے اگر قنات وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو ان کی آڑ کے لیے لگائی جاتی ہے، جیسے ٹینٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو شاملیں لگائی جاتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ سائڈوں میں قناتیں لگائی جاتی ہیں۔ تو وہ قناتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک گویا کہ پارٹیشن ہوتی ہیں، وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا ہوگا ان کو کہ باہر نہ نکل سکیں، ان کے لیے آگ کی قناتیں، آگ کی دیواریں بنا رکھی ہوں گی کہ یہ باہر یہاں سے جو ہے وہ نہ نکل سکیں۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پر عذاب کے ایک انداز کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے اندر ہم نے جس طرح جنت کا ذکر پڑھا ہے، اسی طرح جہنم کی بہت ساری جو ہے آیات کے اندر عذاب کا تذکرہ پڑھا ہے۔ اور آتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جو مجرمین ہوں گے ان کو جہنم کی آگ میں جب ڈالا جائے گا تو چاروں طرف سے آگ سے گھیر دیا جائے گا، آگ کے الاؤ کے اندر آگ کی دیواریں بنا دی جائیں گی، اور دیواریں اس لیے، قناتیں اس لیے لگائی جائیں گی کہ نکل نہ سکیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جب انسان گرمائش کے اندر جتنی زیادہ ہوتا ہے تو دیکھیے اس کو کیا لگتی ہے؟ پیاس لگتی ہے۔ تو جب یہ چاروں طرف سے پیاس آگ کے اندر ہوں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا تو وہ فریاد کریں گے، يُغَاثُوا وہ پانی مانگیں گے، تو پانی مانگیں گے تو ان کو اتنا گرم پانی دیا جائے گا، ایک تو گرم پانی دیا جائے گا، اور وہ کیسا ہوگا؟ وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ تیل کی تلچھٹ دیکھیے، جیسے تیل ہوتا ہے خاص طور پہ سرسوں کا، آپ نے تیل اگر دیکھا ہو تو سرسوں کا تیل جب رکھا ہوتا ہے تو وہ نیچے جو ہے نا کالا کالا سا ہو جاتا ہے، پھر یہ اسے تیل کی تلچھٹ کہتے ہیں، نیچے کا حصہ۔ تو فرمایا ہے کہ وہ اس قسم کا گندا سا اور اس رنگ کا جو ہے وہ پانی ہوگا، حالانکہ پانی کا رنگ تو کیا ہوتا ہے؟ پانی دیکھنے میں سفید نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو فرمایا ہے کہ پانی جب مانگیں گے تو رنگ اس کا ایسا ہوگا، اور پانی گرم اتنا زیادہ ہوگا کہ جیسے ہی اس پانی کو ان کے منہ کے قریب لے کر آیا جائے گا تو ان کے منہوں کو، ان کے چہروں کو وہ بھون ڈالے گا، یعنی کہ اس کی تپش کی وجہ سے، پانی کی گرمائش کی وجہ سے ان کا چہرے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جل جائیں گے۔ اور احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب وہ پانی ان کے منہ کے قریب آئے گا تو چہرے کی کھال اتر کر گر پڑے گی۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جب اس پانی کو منہ کے قریب لایا جائے گا تو نیچے کا ہونٹ لٹک کر سینے کے تک آ جائے گا، اور اوپر کا ہونٹ جو ہے وہ ماتھے تک چلا جائے گا۔ اور جب فرشتے وہ پانی ان کے پیٹ کے اندر، منہ کے اندر ڈالیں گے اور وہ منہ کے راستے پیٹ کے اندر جائے گا تو اس کی گرمائش کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے اس کی آنتیں جو ہوں گی کٹ کر نیچے کے راستے سے جو ہے وہ باہر نکل جائیں گی۔ یہ اللہ نے کفار کا یہاں پر انجام بتایا ہے کہ جب وہ پانی مانگیں گے، یغاث بمائن تو ایسا پانی ملے گا، کل مہلی جیسے کہ تیل کی تلچھٹ، یشوی الوجوہ وہ بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، بئس الشراب اللہ نے فرمایا کتنا برا ہے وہ پینے کا پانی، وساءت مرتفقا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی، کہ جہنم سے بری جگہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو غریب تھے، غربا تھے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال کیے انہوں نے نیک، ان لا نضیع اجر من احسن عملا بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر کو اس شخص کے جس نے کیا اچھا کام۔ کہ جو لوگ غریب ہونے کے باوجود یا مالدار ہونے کے باوجود، کوئی بھی ہو، اگر اس نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کر لیے، اپنے عقائد کو اچھا رکھا اور اپنی عبادات کو رکھا اور حقوق العباد کو بھی ادا کیا، حقوق اللہ کو بھی ادا کیا، ساری ہی چیزیں عامل الصالحات کے اندر آ جاتی ہیں، کہ جب وہ کرتا رہا تو اللہ نے فرمایا ان لا نضیع کہ ہم اجر ضائع نہیں کرتے کسی، جس نے بھی اچھا کام کیا
چاہے اس نے چھوٹے سے چھوٹا اچھا کام کیا ہو، اللہ فرماتے ہیں لا نضیع، کہ ہم ضائع نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص راستے میں چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ نقصان دہ چیز کو ہٹا دے تو اس کا ہٹانے پر بھی اسے کیا ہوتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ بھی ثواب ہے کہ کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی ہڈی پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے کہ راستے میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کے ہٹانے کے اوپر بھی کیا ہے، ثواب ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، مل لینا، یہ بھی کیا ہے، شریعت نے اس کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ اور جیسے آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے۔ اللہ نے جو ہے ماں باپ کی خدمت کے اوپر اجر رکھا۔ کتنے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں لیکن ان کے ثواب کی نوعیت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک روایت میں نے یہاں تو پڑھا کہ جب عورت گھر کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے اور ایک چیز اٹھا کر دوسری جگہ رکھتی ہے، دیکھیے جب ہم کام کرتے ہیں اپنے گھر میں، بچے عموماً اسکول چلے جاتے ہیں، کوئی ٹاول کہیں بڑی ہے، کہیں شوز پڑے ہیں، کہیں برتن پڑے ہیں، تو ہم ظاہر سی بات ہے یہی کام کرتے رہتے ہیں، ساری چیزیں سمیٹتے ہیں، سب کام کرتے ہیں۔ تو آیا کہ ایک عورت کے لیے اگر گھر میں ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھتی ہے جبکہ اس کی نیت ہو اس ثواب کی، تو پھر اس کے اوپر بھی اس کو کیا ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ ویسے تو ہماری روز کی زندگی کا کام ہے لیکن انسان کی عبادت اس وقت ہوتی ہے جب اس میں نیت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم روزمرہ کا کام کر رہے ہیں، یہ کام کر لیا، وہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن اگر ہم اس میں نیت نہیں کرتے تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملتا، لیکن اگر ہم اس کے اندر نیت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بڑے سے بڑے عمل کا بھی اجر ہے اور اللہ کے ہاں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی کیا ہے، اجر ہے، جبکہ انسان نے اس کو ریاکاری کی وجہ سے نہ کیا ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہو، کسی کی مدد کر دی، کسی کے ساتھ جو ہے اخلاق سے پیش آئے، کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو تسلی دے دی، کسی کو حوصلہ دے دی، کسی کا کام کر دیا، یہ سارے کے سارے کاموں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ان لا نضیع، ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، جو بھی نیک کام کر کے لے کر آئے گا۔ اور آگے فرمایا اولئک لہم، اولئک لہم، ان کے لیے کیا ہے، اولئک لہم جنات عدن، ان لوگوں کے واسطے باغات عدن، ہمیشہ رہنے والے، تجری من تحتہم الانہار، اور بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے اس میں ان کو اساور کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا، اور پہنیں گے وہ، ثیاب کہتے ہیں کپڑوں کو، خضر کہتے ہیں سبز، ہرے، سندس، باریک باریک کپڑے، باریک ریشم کے، استبرقین، اور موٹے ریشم کے، فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور پہنیں گے وہاں پر وہ سبز کپڑے، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور وہ ٹیک لگائے ہوں گے اور وہ تکیہ لگائے ہوں گے، علی الارائک، تختوں کے اوپر، نعم الثواب، کیا خوب بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا خوب آرام ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے ساتھ میں فوراً جنت کا ذکر آتا ہے، اگر پہلے جنت کا ذکر آتا ہے تو بعد میں فوراً جہنم کا ذکر آتا ہے۔ جہنم کا ذکر جو ہے خوف دلانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، اور جنت کا ذکر خوشخبری دینے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ تو اللہ نے جب جہنمی لوگوں کا انجام اور ان کے پانی کا ذکر کیا تو ساتھ میں اللہ نے اس جنت کا بھی ذکر کر دیا جس جنت کے نیچے جو ہے، جس جنت کے اندر باغات ہیں اور ان باغات کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم ان نیک کام کرنے والوں کو ہمیشہ رہنے والی جنت میں، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات کے اندر داخل کریں گے کہ دنیا میں کوئی شخص کتنی بھی عمدہ عمارت بنا لے، محل بنا لے، ساری دنیا کا بھی کیوں نہ حاکم بن جائے، لیکن پھر بھی اسے دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا، اپنے گھر کو، محل کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، جبکہ اللہ پاک آخرت کے اندر جو جنت عطا فرمائیں گے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہوگا، اس لیے فرمایا عدن، ہمیشہ رہنے والے، اور فرمایا بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ یہ دنیا کے اندر تو دیکھیے
نہروں کا نظام ایک الگ ہے، لیکن جنت کے اندر جو نہروں کا نظام ہے، ایک وقت میں نے روایت میں پڑھا کہ ایک وقت میں 4 نہریں ساتھ بہیں گی، ایک پانی کی نہر ہوگی، ایک دودھ کی نہر ہوگی، ایک شراب کی نہر ہوگی، اور ایک جو ہے وہ شہد کی نہر ہوگی، ساتھ ساتھ وہ بہیں گی۔ دنیا کے اندر دیکھیے جب نہریں بہتی ہیں نا تو جو ہے وہ گہری ہوتی ہیں اندر سے، اور ان کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ پانی پھیلتا نہیں ہے، لیکن جنت کی نہروں کے لیے آتا ہے کہ جنت کی نہریں اس طرح گہری نہیں ہوں گی جیسے دنیا کی ہوتی ہیں، بالکل ایسی ہوں گی جیسے اوپر دیکھیے جیسے سڑکیں ہوتی ہیں ہماری، تو سڑک کا لیول کیا ہوتا ہے، بالکل لیول اوپر ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے وہ ساتھ ساتھ جو ہے جنت کی نہریں چلیں گی، اور جو چاروں نہریں ہوں گی ان میں سے کوئی ایک نہر بھی دوسری نہر کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوگی کہ دودھ جو ہے وہ پانی میں مل جائے جا کے، یہ شراب جو ہے وہ شہد میں مل جائے جا کر، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آتا ہے کہ جنت کی نہریں جب بہہ رہی ہوں گی، ایک شخص اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوگا، وہ محل کے اپنے اندر سے اندر کمرے کے اندر اگر بیٹھا ہو، لیکن اس کا دل چاہے کہ میں شراب پیوں یا میں شہد پیوں یا میں دودھ پیوں، تو پھر کیونکہ جنت کی صفت ہے نا، وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، یہ آتا ہے کہ جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے انسان کتنا بھی مال والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ نہیں ہوتا جو وہ چاہتا ہے، کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے لیکن ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن جنت کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، ہمیشہ وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تو ایک جنتی اندر سے اندر جنت کے کمرے میں بیٹھا ہوگا اور اس کا دل چاہے گا کہ میں جو ہے نا کیا کروں، وہ جو شراب کی نہر ہے اس میں شراب پیوں، تو وہ جو ہے کیا اس کے دل میں ارادہ ہوگا اور وہ شراب کی نہر کا رخ مڑے گا، اور وہ اس راستے سے اس محل سے ہوتی ہوئی اس کے کمرے سے گزرے گی۔ حالانکہ جنت کے اندر درمیان میں نہریں بہ رہی ہیں، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کا جنتی لوگوں کے لیے اکرام دیکھیے کہ وہ جنت کی سب سے محل کے اندرونی کمرے کے اندر بیٹھا ہے، لیکن وہ سارے راستے بناتی ہوئی نہر اس کی جنت کے اس کمرے سے گزرے گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ایمان اور عمل عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں اور فضل سے ایسی جنتوں کے اندر جو ہے وہ داخل فرما دے، ساتھ ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بڑوں کو، سب کو اللہ پاک اپنے فضل سے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسی نہریں، اور پھر آگے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے یحلون فیہا، کہ ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے۔ اب یہاں پر جو سونے کے کنگن کا ذکر ہے تو دیکھیے یہ قرآن کریم میں اور دوسری جگہ بھی آیا ہے، جنت کے اندر جو زیور ہوں گے وہ مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے اور عورت کو بھی پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں اللہ نے زیور جو ہے وہ عورت کی زینت بنایا ہے، مرد کی زینت نہیں بنایا، کہ مرد جو ہے وہ زیور پہننے لگے، زیور میں ہار بھی آتا ہے، بندے بھی آتے ہیں، چوڑیاں بھی آتی ہیں، کنگن بھی آتے ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن جو ہے یہاں پر جنت کے مردوں کے کنگن کا ذکر آیا ہے کہ ان کو سونے کے جو ہے وہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب یہاں پر سونے کا ذکر آیا تو دنیا میں سونا مرد کے اوپر حرام ہے، لیکن جنت میں اس کے لیے کیا ہوگی، اس کی اجازت ہوگی، اللہ خود پہنائیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ زیور پہننا مردوں کے جو ہے شان کے تو خلاف ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو چوڑیاں پہنائی جائیں گی، چوڑیاں کنگن، ہمارے ہاں تو دنیا میں تو چوڑیاں پہننا ایک مرد کے لیے کیا تانا ہوتا ہے، لیکن جنت کے لیے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، تو یہ ایسے کیسے ہوگا، یعنی عجیب نہیں لگے گا کہ مرد وہاں پر کنگن پہنے ہوئے ہوں گے اور عورتیں پہنتی ہیں، تو اس کا آسان سے جواب ہے کہ دیکھیے جس علاقے یا جس جگہ پر جو فیشن چل رہا ہوتا ہے یا جو چیز رواج میں ہوتی ہے تو وہ وہاں خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات دنیا کے اندر بعض اوقات جو ہے ایک چیز ایک جگہ ایک ملک میں بہت اچھی سمجھی جاتی ہے اور دوسری جگہ جو ہے وہ چیز بہت بری سمجھی جاتی ہے، تو یہ ہے جنت اور وہ ہے یہ دنیا جو ہے یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، تو دنیا کا قانون کچھ اور ہے، آخرت کا قانون جو ہے کچھ اور ہے۔
جنت کے اندر جتنے بھی جنتی مرد ہیں سب کو ہی زیور پہنائے جائیں گے اور ریشمی کپڑے پہنائے جائیں گے. دنیا میں ریشمی کپڑے بھی حرام ہیں مرد کے اوپر، لیکن اللہ نے فرمایا خاص طور پر جنتی مردوں کو ریشم پہنایا جائے گا. تو جب پوری جنت کے مرد ریشم پہنیں گے اور زیور پہنیں گے اور کنگن پہنیں گے تو کسی کو بھی عجیب نہیں لگے گا، اور دنیا میں کوئی پہنتا نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر کیا لگتا ہے، عجیب لگتا ہے. آگے فرمایا کہ جنتی مرد جنت میں زیور بھی پہنیں گے اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ ریشم کے کپڑے بھی پہنیں گے، اور اس کے بعد ان کے بیٹھنے کا آرام کا جو ہے وہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے کہ زیور پہنے اور ریشم کے کپڑے پہنے اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے. علل ارائک، تختے جو ہے ان کو مسہریاں بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو چارپائیاں بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ان کے اپنی دنیا کے اندر دیکھیں چارپائیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، بیڈ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو عربی کے اندر بیڈ ہو یا چارپائی ہو یا لکڑی کا تخت ہو، اس ارائک سے ساری ہی چیزیں مراد ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سبق کے اندر جو ہے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جنت کی نقل بیان کی ہیں، جنت کی نقل اتاری ہیں. تو جیسے زیور ہے یہ بھی جنت کی نقل ہے، کپڑے ہیں یہ ریشم کے یہ بھی جنت کی نقل ہے،